تو الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، اس لیے نماز کو سیکھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز سکھائی۔ تو نماز کے جتنے اقسام ہیں ان تمام کو سیکھنا چاہیے۔ امام کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو مقتدی کہا جاتا ہے، اور مقتدی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک مقتدی وہ ہے جو پہلی رکعت سے آخری رکعت تک امام کے ساتھ نماز میں شریک رہا اور اس کی کوئی رکعت فوت نہیں ہوئی، اس کو عربی کی اصطلاح میں مدرک کہا جاتا ہے۔ اور مقتدی کی دوسری قسم وہ ہے جس کی کوئی رکعت جماعت میں شامل ہونے کے بعد چھوٹ جائے، امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہوا اور پھر درمیان میں کچھ رکعت چھوٹ جائے تو اس کو لاحق کہتے ہیں عربی کی اصطلاح میں۔ اور لاحق کا اس کی شکل کیا ہے؟ مثلا 4 رکعت والی نماز امام پڑھا رہا ہے، امام کے ساتھ شروع سے یہ شریک رہا، قاعدے اولیٰ میں یہ بیٹھا اور قاعدے تشہد پڑھنے کے بعد امام کھڑا ہو گیا اور مقتدی کو نیند آ گئی، یہاں تک کہ 1-2 رکعت اس کی چھوٹ گئی۔ تو اب اس کا حکم کیا ہے؟ یہ اصل میں اس کو سمجھنا ہے۔ تو لاحق کا حکم یہ ہے کہ اگر سو جانے کی وجہ سے نماز اس کی چھوٹ گئی تو اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا حالت نماز میں اور حالت قاعدہ میں سونے کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹا یا نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ حالت قاعدہ میں سونے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس کا وضو باقی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس کی 1-2 رکعت جو چھوٹ گئی ہے تو اس کا کیا حکم ہے، یہ کیسے ادا کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا اور قاعدہ اولیٰ میں یہ سو گیا اور امام کی 1-2 رکعت چھوٹ گئی اور پھر اس کے بعد اس کی آنکھ کھلی، تو جس وقت آنکھ کھلی اس وقت اپنی چھوٹی ہوئی رکعت بغیر قرات کے ادا کرے گا، چاہے 1 رکعت چھوٹی ہو یا 2 رکعت چھوٹی ہو۔ یعنی امام کے ساتھ جس طرح نماز پڑھ رہا تھا اسی طرح ابھی بھی یہ نماز پڑھے گا۔ مثلا امام کے ساتھ مقتدی قرات نہیں کرتا، اسی طرح یہ لاحق جس کی 1-2 رکعت چھوٹ گئی ہے جب اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں کو پورا کرے گا تو اس میں قرات نہیں کرے گا، اور قرات کیے بغیر اپنی 1 رکعت چھوٹی ہو یا 2 رکعت چھوٹی ہو، اگر 1 رکعت چھوٹی اور 1 رکعت پوری کرنے کے بعد امام نے اگر سلام نہیں پھیرا تو امام کے ساتھ شامل ہو کر بقیہ نماز پوری کر لے، اور اگر امام نے سلام پھیر دیا تو اپنی بقیہ رکعت بغیر قرات کے پوری کر لے۔ یہ ہے لاحق کا حکم۔ اور مسبوق کی تیسری قسم ہے، اور ایک مقتدی کی تیسری قسم ہے کہ جو 1-2 رکعت چھوٹنے کے بعد امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہوا، 1-2 رکعت امام نے نماز پڑھ لی اور اس کے بعد یہ آدمی یعنی ایک مقتدی شریک ہوا، تو ایسی صورت میں اس کو کہا جائے گا مسبوق۔ تو ظاہر سی بات ہے 1 رکعت چھوٹی ہو، 2 رکعت چھوٹی ہو یا 3 رکعت چھوٹی ہو، تو اب اگر امام کے ساتھ شریک ہوا تو امام تو 4 رکعت
پڑھ لینے کے بعد سلام پھیر دے گا. تو بقیہ یہ اپنی چھوٹی ہوئی رکعت کس طرح پوری کرے گا؟ مسئلہ یہ ہے. تو ایسی صورت میں مسبوق کا حکم یہ ہے کہ اپنی چھوٹی ہوئی رکعت اس طرح پڑھے گا جس طرح تنہا نماز پڑھنے والا آدمی نماز پڑھتا ہے. مثلا جب آدمی تنہا نماز پڑھتا ہے تو تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھتا ہے، پھر تعوذ اور تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھتا ہے. تو اس طرح یہ اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں کو پورا کرے گا. مثلا 2 رکعتیں اس کی چھوٹ گئیں تو 2 رکعتوں کو کیا کرے گا؟ 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں تشہد پڑھے گا، تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ کے بعد پھر سورت پڑھے گا، اور اس طرح اپنی 2 رکعتیں پوری کرے گا. دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھے گا، تعوذ نہیں پڑھے گا، بلکہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ شروع کرے گا اور اس کے بعد سورت پڑھ کے اپنی یہ دوسری رکعت پوری کرے گا. اگر 3 رکعت چھوٹی ہے تو پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرے گا، یعنی سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے گا، اور آخری یعنی تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنی رکعت پوری کرے گا. تو یہ مسبوق کا حکم ہے. تو خلاصہ کیا ہوا کہ امام کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو مقتدی کہا جاتا ہے، اور مقتدی 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک مقتدی وہ ہے جو پہلی رکعت سے آخری رکعت تک امام کے ساتھ نماز میں شریک رہا، جسے عربی کی اصطلاح میں مدرک کہا جاتا ہے. امام کی نماز ہو گئی تو اس کی بھی نماز ہو گئی. مقتدی کی دوسری قسم وہ ہے جو امام کے ساتھ جماعت میں شریک تو ہوا لیکن درمیان میں 1-2 رکعت اس کی چھوٹ گئی، اور اس کی شکل کیا ہے کہ قاعدہ اولیٰ میں بیٹھا امام کے ساتھ، اور قاعدہ اولیٰ میں اسے نیند آ گئی اور امام تیسری رکعت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا. تو ایسی صورت میں لاحق کا حکم یہ ہے کہ اس کا وضو سونے کی حالت میں نہیں ٹوٹے گا، حالت قاعدہ میں سونے کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا، اس کا وضو بدستور باقی ہے. اب جیسے ہی یہ بیدار ہوا ویسے ہی اٹھ کھڑا ہو اور اپنی بقیہ رکعت، اگر 1 رکعت چھوٹی ہے تو 1 رکعت پڑھ کے امام کے ساتھ شامل ہو جائے، اور اگر 2 رکعت چھوٹی ہے اور تو 2 رکعت پوری کر لے، اور امام نے اگر سلام پھیر دیا تو یہ اپنی 2 رکعت پڑھنے کے بعد یہ سلام پھیر کے نماز سے الگ ہو جائے. تیسری قسم ہے مسبوق کی. مسبوق کہتے ہیں کہ جس کی 1-2 رکعت امام کے ساتھ چھوٹ گئی، یعنی امام نے 1-2 رکعت پڑھ لی اس کے بعد امام کے ساتھ شامل ہوا. تو اب اگر یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ امام 4 رکعت والی نماز ہے تو 4 رکعت پوری کرنے کے بعد سلام پھیر دے گا. تو اب یہ مسبوق جس کی 1-2 رکعت چھوٹی ہے تو یہ بقیہ رکعت کس طرح پوری کرے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اپنی بقیہ رکعت اس طرح پوری کرے گا جس طرح ایک تنہا نماز پڑھنے والا اپنی نماز پڑھتا ہے. مثلا اگر 1 رکعت چھوٹی تو اب 1 رکعت پوری اس طرح کرے گا کہ پہلے ثنا پڑھے گا، ثنا پڑھنے کے بعد پھر تعوذ اور تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کے کوئی سورہ پڑھے گا. اس طرح یہ اپنی نماز پوری کر لے گا. 2 رکعت چھوٹی ہے تو 2 رکعت میں سورہ فاتحہ اور قرات کر کے پھر اپنی نماز پوری کرے. اگر 3 رکعت چھوٹی ہے تو پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سورہ ملائے گا، اور آخری تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے یہ رکوع اور سجدہ کر کے نماز سے فارغ ہو جائے گا. تو یہ ہے مسبوق کا حکم. تو یہ عام طور پہ یہ مسئلہ لوگ معلوم کرتے ہیں کہ ایسی صورت میں تو عام طور پہ لوگ اس طرح کے مسائل معلوم کرتے ہیں، اس لیے یہ مسائل یہاں بتائے جا رہے ہیں تاکہ لوگ اس سے جانکاری حاصل کریں اور اپنی جانکاری کے مطابق پھر نماز پڑھیں. اچھا، نماز کے اب متفرق کچھ مسائل ہیں جو عام طور پہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں. مثلا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک نمازی امام کے ساتھ اقتدا کر رہا ہے
تو اب اسے کس طرح امام کے ساتھ ارکان ادا کرنا چاہیے؟ تو مقتدی امام سے پہلے کوئی رکن ادا نہیں کرے. مقتدی جب بھی کوئی رکن ادا کرے گا تو امام کے بعد کرے گا یا امام کے ساتھ کرے گا. تو مقتدی امام سے پہلے کوئی رکن ادا نہ کرے بلکہ امام کے ساتھ ساتھ ادا کرے یا فوراً بعد ادا کرے. اگر مقتدی نے امام سے پہلے رکن ادا کر لیا تو بعض رکن ایسے ہیں کہ اگر امام سے پہلے ادا کر لیا تو ایسی صورت میں امام کے ساتھ اس کی نماز ہوگی نہیں. مثلا تکبیر تحریمہ، امام کے کہنے سے پہلے اس نے تکبیر تحریمہ کہہ لی تو ظاہر سی بات ہے مقتدی کی اقتدا صحیح نہیں ہوگی اور امام کے ساتھ اس کی نماز نہیں ہوگی. اسی طرح سے تسبیحات مکمل ہونے سے پہلے امام رکن سے اٹھ جائے تو مقتدی کیا کرے؟ مثلا 3 مرتبہ رکوع کی تسبیح ہے، 3 مرتبہ سجدے کی تسبیح، یہ ادنیٰ درجہ ہے کہ اتنی مرتبہ کہے. لیکن کسی کی تسبیح 3 مرتبہ پوری نہیں ہوئی کہ امام اٹھ گیا، 1 مرتبہ تسبیح پڑھی اور امام اٹھ گیا، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ تو حکم یہ ہے کہ مقتدی بھی امام کے ساتھ اٹھ جائے، کیونکہ تسبیح پڑھنا یہ سنت ہے. اگر سنت کی ادائیگی میں کمی ہو گئی تو اس سے کوئی نماز میں فرق نہیں ہوگا. ہاں لیکن اگر تشہد مکمل نہیں ہوا اور تشہد پڑھے یعنی مکمل ہوئے بغیر امام اٹھ گیا، امام کا مقتدی کا تشہد باقی ہے اور امام کھڑا ہو گیا، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ تشہد مقتدی مکمل کر لے پھر امام کے ساتھ شامل ہو جائے، کیونکہ تشہد پڑھنا یہ واجب ہے. تو اس لیے ہر ممکن کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ واجب کا عمل مکمل کر لے. مقتدی کی نماز امام کے تابع ہوا کرتی ہے. اگر مقتدی کی نماز صحیح ہوئی یعنی امام کی نماز صحیح ہوئی تو مقتدی کی بھی نماز صحیح ہو جائے گی. لیکن اگر امام کی نماز صحیح نہیں ہوئی تو ایسی صورت میں مقتدی کی بھی نماز صحیح نہیں ہوگی، اس کا خیال رکھا جائے. اسی طرح سے اگر امام کے پیچھے مقتدی سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس کا اعادہ لازم نہیں ہے. مثلا تشہد پڑھنا واجب ہے، امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے لیکن یہ تشہد چھوٹ گیا، تو چونکہ امام کے ساتھ پڑھ رہا ہے اس لیے اس کا اعادہ لازم نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ ہوگی. اسی طرح اگر امام کے پیچھے مقتدی کو مفسدات نماز میں سے کوئی چیز پیش آ گئی تو مقتدی کی نماز فاسد ہو جائے گی. مثلا مفسدات نماز میں کیا ہے؟ کلام کرنا، کسی کے پیچھے نماز پڑھنا ہے اور یہ مقتدی جو ہے کسی سے بات کر لی، کسی کو سلام کر لیا، کسی کے سلام کا جواب دے لیا یا کچھ کھا پی لیا یا اس طرح زور سے قہقہ مار کے ہنسا، تو جو مفسدات نماز ہے، تو اگر مفسدات نماز میں سے کوئی بھی عمل اگر مقتدی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. اس لیے امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو خاص طور پہ ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا، اگر امام کے پیچھے مقتدی سے کوئی رکن چھوٹ جائے تو نماز ہی میں فوراً ادا کر لے اور اگلے رکن میں امام کے ساتھ شریک ہو جائے. اس کی کیا شکل ہوگی کہ امام وتر کی تیسری رکعت میں قنوت بھول گیا، قنوت پڑھنا واجب ہے. اب یہ رکوع یعنی تکبیر کہہ کے سیدھے چلا گیا، کیا نام ہے اس میں رکوع میں چلا گیا، تو اب کیا کرے؟ امام وتر کی تیسری رکعت میں قنوت بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا امام، اور مقتدیوں میں سے بعض کو پتہ نہیں چل سکا اور وہ قنوت پڑھنے لگے. ظاہر سی بات ہے قنوت کی تکبیر تھی، اب مقتدی قنوت پڑھ رہا ہے اور امام رکوع میں ہے. پھر جب امام نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا تو اب علم ہوا کہ ارے صاحب تو معلوم ہوا، تو اب کیا کرے؟ تو رکوع تو مقتدی کو چاہیے کہ رکوع کر کے امام کے ساتھ سجدے میں شامل ہو. اگر رکوع کر کے امام کے ساتھ شامل نہیں ہوا بلکہ رکوع کیے بغیر امام کے ساتھ شامل ہوا تو چونکہ رکوع فرض ہے اس لیے فرض کی ادائیگی، فرض کے چھوڑنے کی وجہ سے پھر اب اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز فاسد ہو جائے گی. اچھا، بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب جماعت
کھڑی ہوتی ہے، جماعت کھڑی ہو گئی اور جماعت کو پکڑنے کے لیے آدمی وہ دوڑتا ہے مسجد میں، تو حکم یہ ہے کہ بالکل نہیں دوڑے، اطمینان سے چلنا چاہیے، اور جس رکن میں امام کو پائے، چاہے رکوع میں امام کو پائے یا سجدے میں پائے، وہاں شامل ہو جانا چاہیے۔ عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ رکوع میں تو شامل ہو جاتے ہیں، لیکن سجدے میں امام کے ساتھ شامل نہیں ہوتے، سجدے سے اٹھنے کا انتظار کرتے ہیں۔ حکم یہ ہے کہ نہیں، جس رکن میں امام کو پائے اسی رکن میں شامل ہو جائے۔ ہاں، اگر امام کو رکوع میں پایا اور مقتدی کو رکوع مل گیا تو ایسی رکعت میں اس کی وہ رکعت ہو گئی۔ لیکن اس میں عام طور پہ یہ غلطی ہوتی ہے کہ جب امام رکوع میں ہوتا ہے اور ایک نمازی آتا ہے اور جلدی سے تکبیر تحریمہ کہا کہ رکوع میں شامل ہو جاتا ہے، ابھی قیام مکمل ہوا نہیں کہ تکبیر تحریمہ کہا کہ سیدھے رکوع میں چلا گیا، تو ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ قیام فرض ہے، تو ترک فرض کی وجہ سے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب امام رکوع میں ہو تو نمازی آئے اور جلدی سے اپنا تکبیر تحریمہ کہے اطمینان سے، اور کھڑا ہو کے اس کے بعد پھر رکوع میں شامل ہو۔ اچھا، اسی طرح یہ ہے کہ امام سجدہ سہو کرے، امام کو سجدہ سہو کرنا ہے نماز میں، اور مسبوق اس میں شامل ہے جس کی 1-2 رکعت چھوٹ گئی ہے، تو کیا کرے؟ یہ مسبوق امام کے ساتھ سجدہ سہو میں شریک ہو یا نہیں ہو؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ مسبوق کو بھی امام کے ساتھ سجدہ سہو میں شریک ہونا چاہیے۔ ہاں، لیکن امام جو سجدہ سہو کے لیے سلام پھیرتا ہے اس سلام میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مسبوق نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا جبکہ اسے اپنا مسبوق ہونا یاد تھا، اسے معلوم ہے کہ ہمیں 1-2 رکعت ہماری چھوٹی ہوئی ہے، اور امام کے ساتھ جان بوجھ کے سلام پھیر دیا، تو ایسی صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اچھا، پھر جب امام مسبوق جس کی 1-2 رکعت چھوٹ گئی ہے، امام نے سلام پھیر دیا، امام سلام پھیر کے نکل گیا، اس کی نماز پوری ہو گئی، تو اب یہ چھوٹی ہوئی رکعتوں میں اگر مسبوق سے کوئی سہو ہو جائے تو آخر میں اسے سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ تو یہ سب مسائل ہیں، ان مسائل کو سیکھنا چاہیے اور سیکھ کر نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کہاں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے اور کہاں نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے شرائط نماز کا بھی جاننا ضروری ہے، فرائض نماز کا، واجبات نماز کا، مفسدات نماز کا، یہ سارے مسائل نماز کے صحیح ہونے کے لیے جاننا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نماز کے مسائل سیکھ کر نماز کو صحیح طور پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔